اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز میں خواب کے متعلق ہی کچھ ضروری معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی کالز لیتے ہیں اور آخر میں پھر شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کی تعبیرات آپ کی خدمت میں ہم عرض کیا کرتے ہیں۔ آج جو ہم لے رہے ہیں سورہ نصر۔ سورہ نصر جو ہے، نصر کا معنی ہے مدد، اور سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک ناظرین باقی ساری صورتیں مکی ہیں علاوہ سورہ نصر کے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آئی اور اللہ کی طرف سے فتح آئی، اللہ اکبر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور تم دیکھتے ہو، تم نے دیکھا لوگوں کو جو جوق در جوق، جماعت در جماعت دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حمد اور تسبیح بیان کیجئے، اور انہ کان واستغفر، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ سورہ نصر کی خواب میں تلاوت کر رہا ہے، اس کی تعبیرات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تلاوت کرنے والے کو، خواب دیکھنے والے کو دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ فتح اس کی قوت کے زور پر نہیں ہوگی، اس کی طاقت کے زور پر نہیں ہوگی، غیبی مدد کے ذریعے اللہ رب العالمین اس سے فتح نصیب فرمائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ناظرین، چونکہ یہ صورت کہتے ہیں کہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات ہوئی، یعنی دین مکمل ہوا، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات ظاہری ہوئی۔ تو یہاں سے بعض علماء معبرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو سورہ نصر کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اب اگر وہ بیمار زیادہ ہے یا خدا نخواستہ بہت ایجڈ ہے، بہت بزرگ ہے، بہت زیادہ عمر ہے اس کی، اور وہ خواب میں اگر دیکھے تو پھر اسے اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اسے ہر کسی بھی آفت سے محروم فرمائے، کیونکہ ہم موت سے بڑا گھبراتے ہیں۔ تو اسی لیے میں وہ ذکر نہیں کر رہا، بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ نے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کب آنی ہے نا، تو ہمیں موت کی تیاری ہم وقت کرنی چاہیے، تیاری ہر وقت رہنی چاہیے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ جو ایجڈ ہے یا بزرگ ہے، بہت زیادہ عمر ہے اس کی، یا بہت زیادہ بیمار ہے، وہ دیکھے تو پھر اسے اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دینا چاہیے، اور خواب پھر کسی سے بیان نہ کرے۔ اور پھر اسی طریقے سے ناظرین، اگر ہم سورہ مسد یعنی سورہ لہب کی طرف آتے ہیں، جو شخص خواب میں دیکھے کہ سورہ لہب پڑھ رہا ہے، یا سورہ مسد بھی کہتے ہیں اس کو، فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی مکی صورت ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص خواب میں پڑھتا ہوا دیکھے، تلاوت کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو اسے اللہ رب العالمین اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ وہ اپنا مقصود پالے گا، جو اس کا ارادہ ہے وہ اسے حاصل کر لے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس کا جو ذکر ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ بلند ہوگا،
اور اس کی توحید یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے بہت قوی ہوگا. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس کے عیال کم ہوں گے، یعنی گھر والے تو ہوں گے لیکن کم تعداد میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس کی زندگی خوب گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے وہ اچھے خواب عطا فرمائے، اچھی تعبیرات عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ناظرین موقع ہوگا تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی ہم تعبیرات عرض کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. چلتے ہیں آج کے کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں کامران بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. محمد کامران راولپنڈی سے، جی فرمائیے. سر میں نے نماز حاجت ادا کی ہے نا، اور پھر میں نے پھر رات کو نماز پڑھ کے میں سو گیا ہوں. تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک گاڑی پہ سفر کر رہا ہوں. چھوٹی گاڑی ہے، یا بہت رش ہے اس پہ، بہت رش ہے اس پہ، میں بھی اس سے سفر کر رہا ہوں. یعنی وہ گاڑی آپ کی ہے یا کوئی بس وغیرہ ہے؟ نہ کوئی اور سی گاڑی ہے، ہم گاڑی سے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہاں پہ، عورتیں بھی ہیں. چھوٹا بچہ نا وہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے. میں اس کو اٹھا کے نا تو عورت کو کہتا ہوں یہ بھرا ہوا ہے غلاظت سے. اور اسی طرح سے میں نے دوسری خواب دیکھی ہے کہ ایک خوبصورت سی جگہ ہے، اچھی سی جگہ ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس میں کوئی مسجد ہے یہ بھی، اور یا کوئی فرش پڑا ہوا، بالکل اتنی خوبصورت اچھی جگہ ہے. اور وہاں پہ جو ہے غلاظت پڑی ہوئی ہے، اور میں وہ کپڑے سے صاف کرتا ہوں، صاف کر کے میں باہر پھینکتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کیا کام کرتے ہیں کامران بھائی؟ میں ملازمت کرتا ہوں. کیا ملازمت ہے آپ کی؟ میرے صاف ادارے کا ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ ناظرین مزید ہم کالز لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے خواب بیان کیجیے. 2 خواب پوچھنے ہیں. جی پوچھیے. دو میں نے خواب پوچھے ہیں. ایک میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے کتے اور شیر ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ جیسے ان کو کاٹ رہا ہوتا ہے. مطلب کون کاٹ رہا ہوتا ہے؟ میرا بھائی. اس نے یہ خواب دیکھا ہے، میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے کتے اور شیر ہیں اور وہ ان کو کاٹ رہا ہوتا ہے. میرا بھائی نا، وہ میرے بھائی کو شکر ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے، مطلب جیسے کسائی گوشت بنا رہا ہوتا ہے اس طرح کر کے وہ ان کا گوشت بنا رہا ہے میرا بھائی. اچھا، اور دوسرا جی میں نے ایک اپنا خواب پوچھنا ہے آپ سے. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری ایک کزن ہے اور وہ مجھے کہتی ہے ان کی ایک خالہ مرحومہ ہے، ان کا انتقال ہوا کافی عرصہ ہو گیا، تو وہ کہہ رہی ان کے لیے کچھ آیت بتا دو. تو وہ میری بھی کیا کہتے ہیں رشتہ دار تھی، اور میری کزن کی بھی خالہ تھی. تو میں کہتی ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جی بولے. جی میرے تعلقات اچھے نہیں میری کزن سے، مطلب. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. کچھ معاملات میں کچھ وہ میرے انوالو ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی آسمہ بشیر ڈسٹرکٹ جنگ سے مخاطب ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے حضرت، میں کہیں جا رہی ہوں، کسی رستے میں ہوں. خواب تھوڑا طویل ہے، تو میں مطلب نیچے ہاتھ رکھتی ہوں، ایک کھیت ہے وہاں پہ ہاتھ رکھتی ہوں تو سانپ ہوتا ہے بڑا سا، وہ میرے ہاتھ کے ساتھ بالکل چمٹ جاتا ہے. دوسری سائیڈ اس کی میں پکڑتی ہوں اور ایک سائیڈ اس نے سانپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوتا ہے. میں اللہ مطلب یہ بتائیں مجھے ذرا میری بہن ایک منٹ مجھے اس سے بچا. یہ بتائیں کہ کھیت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کیوں تو وہ مجھ سے جاتا ہے. نہیں مجھے سمجھ میں، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ پھر اچانک منظر تبدیل ہوتا ہے خواب کا. میں دیکھتی ہوں کہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دوسری کال دے دیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں نوشہرہ سے بات کر رہی ہوں، زنیرہ. جی فرمائیے.
جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان پر اللہ کا نام ہے اور دوسری طرف بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اور مذہب کے جو سمبلز ہے پلس اور جو اوم وغیرہ ہوتے ہیں، کس طرح کے جو اور مذہب کے جو سمبلز نہیں ٹھیک ہوتے، ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلس وغیرہ، جی لیکن میری نظر ساری توجہ اللہ کے نام کی طرف ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، کیا مصروفیتیں، پڑھتی ہیں یا کیا ہے؟ جی میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی، میں گھر میں ہوں۔ اچھا کہیں ایسے لوگوں سے بات چیت آپ کی رہتی ہے کہ جو عقائد کے دوسرے ہوں؟ نہیں جی۔ یا کچھ سوچتی ہیں آپ ایسا؟ نہیں جی ایسا کچھ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ جی فرمائیے۔ اچھا ایک منٹ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں۔ اچھا جی اب بتائیں۔ اچھا جی میں نے کچھ عرصے پہلے 10-15 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ مطلب کوئی سلائٹ کھلی ہوئی اور نہ لائٹ فروزی سا آسمان ہے اور ورنہ جیسے برف ہو کے جیسے مطلب لائٹ ایک منٹ ذرا آپ کو لائٹ دکھائی دے؟ نہیں لائٹ نہیں، مطلب جیسے آسمانی سا کلر ہے آسمان پر نا، جیسے لائٹ آسمانی کلر ہوتا ہے وہ ہے، اور نہ برف ہے اور نہ کچھ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، اور نہ اس آسمان پر ہی نا چھوٹی چھوٹی اچھی بڑی پیاری سی فش اڑتی ہوئی مطلب دیکھی ہے، مطلب اس طرح سے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا مصروفیات ہیں آپ کی، کیا کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، ایجوکیشن میں کیا کرتی ہیں؟ نہیں میں پڑھتی نہیں، ویسے ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نمازی پڑھتی ہوں اور تسبیحات کرتی ہوں بس۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ماہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی مختلف میں نے استخارہ کی خواب میں میں ایک گرین روشنی دیکھتی ہوں۔ آپ گرین روشنی دیکھتی ہیں؟ جی پھر فجر کے بعد میں ایک لال رنگ کی تیز روشنی دیکھتی ہوں دوبارہ، اور پیچھے کا عجیب سی آواز ہوتی ہے۔ اس لال روشنی کے اوپر پھر ایک گرین روشنی اوپر بہت تیز آ جاتی ہے۔ پھر میں ایک لمبی پتلی اونچی عمارت دیکھتی ہوں جو آسمان تک جا رہی ہوتی ہے۔ سب سے اوپر میرے والد ہوتے ہیں اور نیچے میری والدہ کھڑی ہوتی ہیں۔ بھائی کہتے ہیں میں والد سے بات کر کے آتا ہوں، اس کو اوپر جاتے ہوئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ والد بھائی کو کہتے کہ اس آدمی پر اس بار غور سے دھیان سے یقین کرنا، بے شک وہ 5 وقت کا نمازی پرہیزگار ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس بار ایک روز دیکھ کر بے ایمان ہو جائے۔ تو والد کہتے ہیں سارے معاملات دیکھ کر اس بندے پر اس بار یقین کرنا۔ میرے بھائی کو پھر واپسی عمارت سے نیچے اترتے وقت آسانی ہوتی ہے، آسانی سے وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ والد صاحب آپ کے حیات ہیں؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ جی مفتی صاحب کوئی رشتہ آیا ہوا ہے آپ کے یہاں؟ جی آیا تھا۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ بچی ہے، اس کا 4-5 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، اور اس کا یہ کہ ایک تو میں بھی اس کے بارے میں بہت خواب دیکھتی ہوں جس میں وہ بیمار رہتی ہے، اور وہ خود بھی دیکھتی ہے خواب جس میں اس کو وفات پذیر جو اشخاص ہیں گھر کے خاندان والوں کے، وہ بار بار اس کے خواب میں آتے ہیں۔ مطلب کبھی اچھے دینے کے لیے کچھ آتے ہیں اور زیادہ تر اس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو لینے کے لیے آتے ہیں؟ جی لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ جاتی ہی نہیں ہے، ہر دفعہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے رک جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بچی بیمار رہتی ہے؟ ہاں آج کل مطلب ایسا ہے کہ اس کا معدہ خراب رہتا ہے، اس کو اسمیل آتی ہے کھانے سے بہت زیادہ۔ اچھا کچھ بھی کھانا گھر میں پک رہا ہو تو اس کو اس سے بہت زیادہ شدید اسمیل آتی ہے۔ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟
میں فرزانہ اشرف بول رہی ہوں پنڈی سے. جی فرمائیے. مجھے خواب آیا تھا کہ میری امی فوت ہو گئی ہیں نا, تو میرے خواب میں آتی ہیں بہت زیادہ, مطلب کہ سوٹ وغیرہ لے کے آتی ہیں, کپڑے, اور جو سب کو بہنوں کو دکھا رہی ہوتی ہیں, اور جو مجھے پسند ہوتا ہے وہ میری بہن کو دے دیتی ہیں. تو بس یہی پوچھنا تھا کہ میری امی تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی, کبھی ایسا نہیں ہوا, تو خواب میں یہ مجھے کیوں لگا بس. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو پسند تھا وہ سوٹ لیکن انہوں نے بہن کو دے دیا. ہاں جی. تو آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ہاں وہ مجھے اچھا نہیں لگا, اور میں امی سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے دیں, تو امی دیتی نہیں ہے, کہتی ہیں کہ نہیں اس کو ہی دینا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی. بچے ہیں آپ کے؟ جی جی ماشاء اللہ بچے ہیں. اچھا کوئی والدہ کی وراثت کچھ ملی ہے آپ کو یا نہیں؟ ملی ہوئی ہے, میرے بھائیوں کے پاس ہے. اچھا کچھ ذہن میں ایسا, کچھ ذہن میں آپ کے ایسا ہے کہ میری بہن کو کچھ زیادہ مل گیا یا مجھے کم مل گیا ہے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں کبھی نہیں, یہ نہیں میں نے کبھی. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں, عمران. جی عمران بھائی فرمائیں. مفتی صاحب میں نے ہیرے کی انگوٹھی دیکھی تھی خواب میں. ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہے؟ نہیں پہنی نہیں ہے, میں نے دوسری انگوٹھیاں پہنی. اچھا وہ ہیرے کی انگوٹھی مطلب خواب میں کس کی, آپ کی کسی اور کی کیا ہے؟ نہیں ویسے ہی دیکھی ہے, بس یہ مجھے جو ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی جیسے دیکھی ملی ہے, اور میں نے کہا کہ یار یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے, مطلب مجھے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ یہ ہیرے کی انگوٹھی. کیا کام کرتے ہیں؟ میرا کنسٹرکشن کا اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کام ہے, بالکل. اور زمینوں کا کام ہے. نہیں مطلب کام صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ دیکھیں جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, فرح. جی فرمائیے. جی اصل میں میری والدہ کو انتقال کو تو 9 سال ہو گئے, لیکن میری کزن ہے امی کی خالہ کی بیٹی, اس نے پرسوں خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ ہے اور ہم سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور میری والدہ جو ہے وہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں تم لوگ ذرا صحیح طرح نماز پڑھو, یہ تم صحیح طرح نہیں پڑھ رہی ہو نماز. اچھا, اور ان کا جو حلیہ ہے کچھ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ان کے کپڑے وغیرہ پھٹے ہوئے سے لگ رہے ہیں. تو وہ میری کزن اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے مجھے 6 بجے فون کر کے یہ خواب بتایا. تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں. آپ پتہ ہے کہ حسب توفیق ہم لوگ اتنا زیادہ اللہ کا نام بھی پڑھتے ہیں, ان کے قبر پہ پڑھائی بھی جاتا ہے, مسلسل اللہ نام کے کپڑے وغیرہ مدرسے میں بھجواتے ہیں. اچھا جن دنوں میں یہ خواب دیکھا تھا تو اس وقت کچھ ایصال ثواب میں یا کچھ دعا وغیرہ میں کمی تھی, کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں. کل میری والدہ کی 6 اگست کو برسی ہوتی ہے, وہ خود بھی پڑھتی ہے. کتنے سال ہو چکے ہیں والدہ کے انتقال؟ 9 سال تھا کل. 9 سال. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. اچھا, اور میں آپ سے ملنا بھی چاہ رہی تھی. جی ٹھیک ہے, آپ نمبر کنٹرول روم سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں احسان قلندری بات کر رہا ہوں کراچی سے. مفتی صاحب مجھے یہ خواب میں آیا تھا کہ میں نے کوئی مچھلی کی دعوت میں نے کی ہے, جس میں میرے کچھ رشتہ دار, میرے گھر والے, اور میں مطلب نہیں چاہ رہا کہ یار کوئی بندہ وہ والا بندہ ہے, لیکن وہ بھی بندہ بھی, اب وہ میں پہچان نہیں رہا اس کو, لیکن وہ بھی آ رہا ہے. تو میں نے کہا یار موسٹ ویلکم. لیکن مچھلی مجھے میرے خواب میں مجھے اپنے آپ پہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت عمدہ مچھلی کی دعوت کی ہے. پھر دوسری رات میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری والدہ الحمدللہ حیات ہیں. میری والدہ جو ہے نا مختلف قرآن پاک جو ہے نا سمیٹے اپنے ہاتھوں میں ایسے باہوں میں رکھی ہوئی, ایسے جیسے وہ بچے کو ایسے وہ باہوں میں لیتے ہیں نا, اس طریقے سے. تو وہ مختلف قرآن پاک, خوبصورت سے قرآن پاک, جس میں جیسے وہ اوپر کی جلد جو کور جو ہوتا ہے, کوئی گرین ہے, کوئی میرون ہے, کوئی ریڈ ہے, اتنے خوبصورت قرآن پاک جو ہے نا وہ میری والدہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھتی ہیں بہت؟ جی الحمدللہ وہ تہجد بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اللہ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہیلو. جی کون اور کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے گا. جی میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے گا, آف کر دیں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह साहिबाल से। जी फरमाएं। हमारा हाल ये है कि किसी गांव में देखती हूँ कि बहुत बड़ा सांप है और मरा हुआ है, पड़ा है नीचे। तो क्या है क्या है क्या है? सांप देखती हूँ बहुत बड़ा मरा हुआ। गाँव में? गाँव में? हाँ जी गाँव में। बस इतना ही देखा मैंने। मरा हुआ है? हाँ जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, मुझे अपना ख्वाब बताना है। जी फरमाइए। मैंने ख्वाब देखा कि मेरी अम्मी और अब्बू का ना रेल में इंतकाल हो चुका है और हमारी एक मालिक मकान होती थी, उनका भी इंतकाल हो चुका है। और मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे अम्मी अब्बू बैठे हैं और वो हमारी मालिक मकान भी बैठी हुई है और वो कह रही है कि मुझे चाय दो। तो अब चाय मुझे दिखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है कि चाय हमारे पास है लेकिन हम उसको दे नहीं रहे। तो मैंने उसको ये कहा कि ना चाय तो नहीं है, ये कचुम्बर रखा हुआ है, टमाटर प्याज का कचुम्बर बना हुआ होता है, ये है, आप ये खा लें रोटी के साथ। तो मैंने उसको वो रोटी के साथ वो दिया तो वो खाने बैठ गई। सही है। ये कब देखा है आपने? ये मैंने बुध वाले दिन देखा है, दोपहर में देखा है ये। ठीक है। अच्छा, वालिदैन कुछ भी नहीं मांग रहे? नहीं, वालिदैन बैठे हुए, वो कुछ नहीं मांग रहे और आई थिंक कि मैं उनको पहले चाय पिला चुकी हूँ या ऐसा कुछ है, उनको पता है कि चाय है। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? हेलो जी कौन और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ मक्केरे से। जी फरमाएं। ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। हेलो जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, फरमाइए। मेरी बहन ने देखा। जी आपकी बहन ने क्या देखा? बहन ने हाथ में देखे, उसके बाल जल गए। ज़रा सा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। क्या ख्वाब देखा है आपने? हेलो जी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा हाथ में देखो, उसके बाल चले गए थे, बाल। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की जानिब, देखते हैं लाइन पर कौन है, टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी हजरत, मैं ख्वाब बता रही थी, कॉल ड्रॉप हो गई थी। आसमा मुखातिब हूँ। जी आसमा, असल में कॉल ड्रॉप की गई है, आप हमारी सुन ही नहीं रही थी, तो ज़रा सुन भी लिया करें ना मेरी बहन। जी आप अपना बयान कर रही थी, हमारी नहीं सुन रही थी, अभी भी नहीं सुन रही ना? नहीं, आपकी आवाज़ आ नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा सा अब बयान कीजिए। जी मैं बस वो आपको इतना बता लिया था मैंने कि वो सांप देखती हूँ मैं। नहीं, आप किस जगह सांप देखती हैं, मैं यही पूछना चाह रहा था। वो सांप, मैं कहीं जा रही हूँ सफर में, सड़क है, सड़क के साथ एक खेत है, वहाँ पे मैं हाथ रखती हूँ तो सांप बड़ा सा मेरे हाथ के साथ चिमट जाता है। फिर दूसरे हाथ से मैं उसको झटकती हूँ और अल्लाह को उसके रब होने का वास्ता देती हूँ, अल्लाह मेरी इससे जान छुड़ा दे, तू ही रब है, बेशक तेरा कोई शरीक नहीं है। फिर आगे मंजर तब्दील होता है और देखती हूँ कि भाई की डेथ हो गई है। अब्बू बहुत ज्यादा रो के किसी से फोन पे बात कर रहे हैं भाई के बारे में। ठीक है, बस इतना सा ख्वाब देखा है मैंने हजरत। अच्छा, भाई आपका माशाल्लाह हयात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हयात है भाई। बीमार तो नहीं है? उनकी करनी है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। नाज़रीन इंशाल्लाह मज़ीद हम कॉल्स लेंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, देखते हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ मानसरा से। जी फरमाइए। जी मेरी बहन ने ख्वाब में देखा, उसके बाल जल गए थे। आपकी बहन ने ख्वाब देखा? जी उसके बाल जले हुए थे। बाल जले हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं, बाल जले हुए थे। बाल जले हुए थे ना, ये बताएं कि आपकी बहन क्या करती हैं? बिरयानी। आपकी बहन ने ख्वाब देखा कि उनके बाल जले हुए थे, ठीक है। वो बीमार भी है। बीमार है, ठीक है। अच्छा बहन करती क्या, पढ़ती हैं, क्या करती हैं? नहीं वो कुछ नहीं करती। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? सर फरहान भावलपुर से बात कर रहा हूँ। फरहान जी सर। जी फरमाइए।
سر بیٹا ہے چھوٹا، تو بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ نا ہمارے ساتھ بھی مسجد ہے، اور میں باولپور ریلوے اسٹیشن کے ساتھ رہتا ہوں، اسٹیشن پہ بھی مسجد ہے۔ پہلے وہ ساتھ والی مسجد میں اذان دے رہے ہیں، پھر وہ اسٹیشن والی مسجد میں اذان دے رہے ہیں۔ کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ 10 سال کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کچھ دینی تعلیم دے رہے ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ؟ جی سر، یہ دینی تعلیم صرف مدرسے ہی بھیجا ہوا، ابھی اسکول نہیں بھیجا ہوتا۔ ٹھیک ہے، چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال میں ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی، تو چلتے ہیں پھر جوابات کی طرف اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں جوابات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد کامران صاحب نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ انہوں نے نماز حاجت کے بعد یہ خواب دیکھے کہ ایک گاڑی میں ہے، یعنی عام گاڑی ہے، سفر ہے، بہت رش ہے، اور اس میں خواتین بھی ہیں، چھوٹا بچہ بھی ہے، اور چھوٹا بچے نے غلاظت کی ہوئی ہے، یعنی پوٹی وغیرہ کی ہوئی ہے، تو پھر کسی خاتون سے کہتے ہیں کہ بھئی پوٹی بھری ہوئی ہے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ خوبصورت سی جگہ ہے اور وہاں غلاظت ہوتی ہے اور یہ صاف کرتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر غلاظت جو ہوتی ہے نا، خاص طور پر انسانوں کی جو غلاظت ہوتی ہے، تو یعنی ٹولز وغیرہ جو بھی ہیں، تو عام طور پر کوئی خواب میں اگر دیکھے تو ائمہ معبرین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال ہے، لیکن اس میں خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ریسورسز حرام نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کے معاملات میں کچھ ایسا تھا اور انہوں نے احتیاط کی اور وہ چیز دور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مال حلال بہت ضروری ہے، رزق حلال بہت ضروری ہے، اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے کچھ معاملات میں کسی نے کچھ مطلب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ معاملات کوئی چغلی وغیرہ کر دی یا فضول شکایتیں کر دی خواہ خواہی کی، جو بات آپ میں نہیں تھی، یا بہتان باندھا، اور انہوں نے بڑے طریقے سے اس پہ اپنا معاملہ صاف کیا ہو، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے لیے بہتر فرمائے۔ ایبٹ آباد سے بہن نے پوچھا کہ یہ دیکھتی ہیں کہ کوئی یعنی نون عورت ہے جو کہ انتقال کر چکی ہے، اور یہ خواب میں اسے دیکھتی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں کہ یعنی وہ ہیں، موجود ہیں، اور انہیں مطلب یہ کہ اگر نہلایا جا رہا ہے تو وہ ہل رہی ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ خوف آتا ہے۔ بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں آپ نے کچھ ان کی موت کی خبر سنی ہوگی یا کچھ اس طرح ہوگا۔ بہرحال ایصال ثواب کریں، اور اگر یہ کہ کچھ زیادہ آپ کو خیالات نہیں تھے اور آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس عورت کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو ان کو ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کا اہتمام کریں۔ اور ایصال ثواب بہت آسان ہے کہ کوئی بھی آپ عمل نیک کریں تو اس کا ثواب جو ہے نا ان کو پہنچا دیں، بلکہ تمام مرحومین کو پہنچایا کریں کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کو بھی ثواب عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے۔ اچھا جی، کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا خواب میں کہ کتے اور شیر ہیں، اور یہ ان کو یعنی جس طرح کسائی گوشت بناتا ہے تو اس طریقے سے ان کا گوشت بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھتی دوسرا خواب کہ ایک کزن ہے، اور خواب اور حقیقت میں ان سے ریلیشن کا صحیح نہیں ہے، تو وہ کزن خواب میں کہتی ہیں کہ کوئی مرحومہ کے متعلق کہ بھئی ان کے لیے کچھ بتا دو، تو یہ پھر بتاتی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بہرحال پہلے خواب کی تعبیر یہ کہ ان کے بھائی کچھ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں یا کہیں پر کام کرتے ہیں تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دشمن ہیں، لیکن دشمن ان پر غالب نہیں ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ اور بہرحال میں یہ سجیسٹ کروں گا، ایڈوائس دوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ کی صحبت، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ اچھے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کزن خواب میں کہتی ہیں تو بہرحال یہ کہ یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ اپنے معاملات کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ کوئی بھی تعداد آپ مقرر کر کے آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب بھی جتنی تعداد میں پڑھیں
3 ہو 5 ہو 7 ہو 11 ہو طاق عدد میں دیکھیں جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہوں، تو اول آخر 3 بار کوئی بھی مختصر سے درود شریف پڑھ لیا کریں تو آپ کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ دوسرا نوشیرہ سے زنیرہ صاحبہ نے یہ پوچھا کہ آسمان پر نام اللہ ہے اور دوسری طرف جو اور جو ہے وہ ادیان ہیں یا مذاہب ان کے سمبلز جو ہے نا وہ موجود ہیں، لیکن ان کا جو ان کی توجہ ہے یہ کنسنٹریٹ کر رہی ہیں صرف اور صرف جو نام اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ذہن میں خیال تو کچھ، بعض اوقات شیطان بھی اس طرح پریشان کرتا ہے خواب میں، تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ کنسنٹریٹ کر رہی ہیں، توجہ کر رہی ہیں صرف نام اللہ پر، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ توحید و رسالت پر کاربند رہیں، دین اسلام پر استقامت اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے، اور ان کے احکامات کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے، اور عقیدے کے مضبوط ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کراچی سے میں نے پوچھا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دیکھا کہ لائٹ ہے آسمانی کلر کی اور برف ہے، ہلکی بارش ہے اور چھوٹی فش وہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے معاملات ماشاءاللہ اچھے گزر رہے ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، بس اتنی چھوٹی سی بات ہے، تھوڑا سا وہ عرض کروں گا جو اس میں اشارہ ہو رہا ہے، تعبیر عرض کروں گا کہ جو کام کرنے کے وہ کام کیجئے اور اپنا وقت فضول کام میں نہ صرف نہ کیجئے۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ جو لایانی کام اور لایانی باتیں ہیں نا ان کو چھوڑ دیجئے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ ماہرہ صاحبہ نے لاہور سے پوچھا، استخارہ کیا انہوں نے، خواب میں روشنی گرین ہے اور پھر دیکھتی ہیں کہ اس کے بعد فجر کے بعد کہ لال روشنی ہے، پھر اس پر گرین آ جاتی ہے، پھر ایک لائن یعنی کچھ عمارت اوپر کی طرف جاتی ہے، تو بھائی کہتا ہے کہ میں والد صاحب سے پوچھ کر آتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی نمازی ہے اگرچہ لیکن بگڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ دیکھیں میری بہن، خواب بھی یہ بتا رہا ہے کہ معاملات تو صحیح ہے، لیکن لال روشنی جو اس میں اشارہ کرے کہ کچھ معاملات میں کچھ نہ کچھ کمی وغیرہ ہے، تو بہتر یہ کہ اگر رشتہ کرنا ہی تو ذرا سا دیکھ بھال کر لیں، آپ کے بڑے جو ہیں وہ دیکھ بھال کر لیں، ورنہ یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں کسی اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے۔ اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ 4 یا 5 ماہ قبل انہوں نے بچی کی شادی کی تھی اور وہ حقیقت میں معدے کی بیماری میں بھی ہیں، تو یہ دیکھتی ہیں کبھی بیمار ہیں اور خود ان کے خواب میں مرحومین آتے ہیں، بعض اوقات لینے کے لیے آتے ہیں، جاتی نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ نہیں جاتی، اور بعض اوقات کچھ دے بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ جو دیکھ رہی ہیں بیمار، تو ظاہر ہے کہ جس طرح حقیقت ہے خواب بھی وہی آ رہا ہے، اور وہ خود بھی جب بیمار ہیں تو اس بیماری کے عالم میں اس طرح خواب دکھتے ہیں۔ تو بہرحال میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اچھی جگہ علاج کروائیں، اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ دن میں کسی بھی وقت، اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول-آخر 3 بار درود شریف کوئی بھی مختصر سب پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے علاوہ پانی پی لیں، صبح و نہار میں یہ عمل کر لیں، اس کے بعد ناشتہ کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد فرزانہ اشرف نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی والدہ مرحومہ بہت سے سوٹ لے کر آتی، جو ان کو پسند تھا وہ بہن کو دے دیا۔ میری بہن اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی، اور آپ حقیقت میں اس طرح خوش ہوتی ہیں بہن سے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، تو بہرحال بعض اوقات دل میں کہیں ایسی کسک ہوتی ہے تو پھر بھی بندہ خواب دیکھتا ہے، آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں، پر والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کیجیے، ٹھیک ہے۔ کراچی سے عمران صاحب نے کہا کہ ہیرے کی انگوٹھی دیکھی اور یہ اچھا کاروبار کر رہے ہیں، میرے بھائی کوئی موقع ملے گا آپ کو انشاءاللہ پھر تو اس کو اویل کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کراچی سے فرا بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ کی کزن نے یہ دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور والدہ مرحومہ آتی ہیں، کہتی بھائی صحیح نماز پڑھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اچھا ضروری نہیں کہ خواب کے ہر منظر کی تعبیر ہو، بہرحال والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیا، یا کوئی امانت وغیرہ پڑی ہوئی ہو، یا کوئی قرض وغیرہ جانے انجانے میں اس طرح ہو جاتا ہے، تو پتہ کروا لیں، کچھ اس طرح نہ ہو تو پھر بہرحال ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ احسان صاحب پوچھتے ہیں کراچی سے کہ مچھلی کی دعوت ہے، کچھ رشتہ دار ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو نہیں چاہتے لیکن وہ بھی وہاں پر آتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل بڑا دیا ہے نا، تو تھوڑا سا کمپرومائز کریں، اور نہیں بھی چاہتے اور وہ اگر آپ سے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو نقصان کا خطرہ ہے تو آپ احتیاط کے ساتھ
اپنا ریلیشن برقرار رکھ سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ آپ سلام دعا رکھ سکتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اس میں آپ کا بڑا دل بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ بڑے دل والے ہیں، بڑے ظرف والے، تو تھوڑا سا کوئی اگر ہے تو معافی وغیرہ دے دیں، اور کوئی اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ مجھے کچھ نقصان پہنچے گا تو بس سلام دعا تک محدود رکھیں۔ کس نے کہا ہے کہ آپ بہت زیادہ قربت اختیار کریں؟ اور اس کے بعد کہا کہ دوسری رات دیکھا کہ والدہ قرآن شریف، مختلف قرآن شریف ان کو اپنی باہوں میں رکھے ہوئے، بڑا پیارا خواب ہے۔ آپ کی والدہ بہت نیک ہیں، اور جس طرح وہ قرآن سے محبت رکھتی ہیں، دین سے محبت رکھتی ہیں، تو باہوں میں لینا اس کا مطلب ہے کہ دین کی حفاظت ہے۔ جو دین کی حفاظت کرتا ہے تو دین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی والدہ محترمہ کو اور اچھا مقام عطا فرمائے، اور آپ ان سے دعائیں لیا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کروائیں۔ ساہیوال سے اماں نے پوچھا کہ کسی گاؤں میں سانپ تھا، دیکھا سانپ بہت بڑا ہے تو مرا ہوا ہے، کوئی بڑا دشمن ہے لیکن الحمدللہ وہ بے بس ہو چکا ہے، تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ مالک مکان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، والدین مرحومین کا بھی انتقال ہو چکا ہے، خواب میں مالک مکان مانگتی ہیں چائے، اور یہ کہتی بھئی چائے تو نہیں، کچومر ہے جو عام طور پر سیلڈ ہوتا ہے، تو وہ ان کو دیتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا، تو کچھ صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ رب العالمین جو بھی صدقہ دے تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ اس کے وسیلے سے مجھے اور میری پوری فیملی کو ہر آفات و بلیات سے، ہر پریشانی سے محفوظ و مامون فرما۔ آسمہ بہن نے جھنگ سے پوچھا کہ کہیں سڑک ہے، ہاتھ رکھتی ہیں تو سانپ ہوتا ہے، چمٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ میری جان چھڑا۔ پھر کہتی ہیں کہ بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خواب میں، ابو کسی کو فون پر کہتے ہیں کہ جی خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی دشمن ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پر توکل رکھیں اور نماز پابندی سے پڑھیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ فلق و ناس و ختیمہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ تو یہ کوئی دشمن ہے لیکن الحمدللہ کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی، تو بہرحال وہ دشمن آپ سے ہے بہت قریب، یعنی قریب پہنچ چکا ہے۔ تو بہرحال میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کو محفوظ و مامون فرمائے، اور خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تو یہ بڑا بہترین طریقہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس پر توکل کریں، دعا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے بھائی بالکل صحیح ہیں، تو خواب یہ دیکھا تو انشاءاللہ عمر طویل ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ عمر طویل کے ساتھ اللہ رب العالمین جان و ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے، اچھے اعمال کے ساتھ عمر طویل فرمائے۔ سمر صاحب نے کشمیر سے پوچھا کہ خواب میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ خواب میں اگر آپ نے اس طرح دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی نیکیوں سے بھرپور ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے قرب ہوگا، اس کے رسول علیہ السلام سے قرب ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو آپ تھوڑی کوشش کیجیے، ہے تو بہت اچھی بات ہے، ذرا سا اور بڑھائیے، بڑا پیارا خواب ہے یہ۔ اور مانسیرا سے بھاولپور سے یہ کہا کہ بیٹے کی بارات ہے، ارجنٹ جاتے تو بھئی لوگوں کو کیسے بتاؤں، میں کیسے دعوت دوں، لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے نا لوگوں کا خیال نہ کریں، آپ یہ دیکھیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے، کسی بھی کام میں، اس کام میں کسی بھی کام میں ضمیر مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے، اس کے رسول علیہ السلام کی شریعت کے عین مطابق ہے، تو بھی لوگوں کا خیال نہ کریں، آپ پھر اس کو کیا کیجیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مانسیرا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ بال جلے ہوئے ہیں، چونکہ وہ بیمار ہیں، تو ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو اوپر وظیفہ میں نے عرض کیا وہ آپ بھی کریں بہن کے لیے، یا وہ خود کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ فرحان صاحب نے بھاولپور سے پوچھا کہ ان کی بیوی نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے 10 سال کا، تو ساتھ مسجد ہے، تھوڑی دور بھی مسجد ہے، تو ساتھ والی مسجد میں اذان دیتا ہے، پھر دوسری مسجد میں بھی اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا کام لے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ میں سے کسی نے اگر حج نہیں کیا تو انشاءاللہ حج بھی ہوگا اور وہاں کی حاضری بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ ہر جمعۃ المبارک اور ہفتے کے یعنی شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔